بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عزیز دوستو، رمضان المبارک کے مکمل ہونے اور پورا ہونے میں بس اب کچھ ہی دن باقی ہیں، تو ہم آپ حضرات کے سامنے رمضان جیسے بابرکت مہینے کے پورا ہونے سے پہلے ایک ایسی حدیث شریف بیان کر رہے ہیں جسے سن کر ہر احساس رکھنے والے شخص کا دل کانپ اٹھتا ہے، اس کا دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے، اور یہ حدیث شریف سن کر آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے، آخرت کا ڈر بڑھ جاتا ہے اور رمضان المبارک کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ یہ حدیث شریف آپ غور سے سنیں، بلکہ دل کے کانوں سے سنیں، عمل کے جذبے اور عمل کی نیت سے سنیں، اور خاص طور پر وہ حضرات، وہ لوگ جنہوں نے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر، بغیر کسی شرعی مجبوری کے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اور خاص طور پر وہ حضرات، وہ لوگ بھی سنیں جنہوں نے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دی، اور خاص طور پر وہ حضرات، وہ لوگ بھی سنیں جنہوں نے رمضان جیسے بابرکت مہینے کا احترام نہیں کیا۔ اگر آپ بازار میں نکل جائیں، بازار میں چلے جائیں، تو آپ کو آسانی کے ساتھ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی دن کے اندر لوگ کھاتے پیتے مل جائیں گے، گٹکا پاؤچ کھاتے ہوئے، ناشتہ کرتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو عزیز دوستوں، یہ رمضان المبارک کی قدر نہیں ہے۔ آپ یہ حدیث شریف سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت اور کتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا، منبر کے قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے، تو جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام بڑے تعجب اور بڑی حیرانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا، صحابہ نے پوچھا کہ حضور، آج ہم نے ایک عجیب بات اور ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بیان کی، وہ وجہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، ہر احساس رکھنے والے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وجہ سننے کے بعد جو رمضان المبارک کا احترام نہ کرتا ہو، وہ رمضان کا احترام کرنے والا بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وجہ سننے کے بعد جو رمضان کے روزے بغیر عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہو، وہ رمضان کے روزے رکھنے والا بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وجہ سننے کے بعد جو رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتا ہو، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وجہ سننے کے بعد جسے آخرت کی فکر نہ ہو، جسے آخرت کا ڈر نہ ہو، رمضان المبارک کے احترام کا احساس نہ ہو سکتا ہے کہ وہ وجہ سننے کے بعد اسے آخرت کی فکر ہو جائے، آخرت کا ڈر ہو جائے، اور رمضان جیسے بابرکت مہینے کے احترام کا احساس ہو جائے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خطبہ دینے کے لیے میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کہا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا بابرکت مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ یعنی رمضان جیسا عظیم الشان، رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی معمولی فرشتے نہیں ہے، یہ تمام فرشتوں کے سردار ہے، تمام فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے، اور پھر تمام نبی اور رسولوں کے سردار میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر آمین کہنے سے یہ بد دعا کتنی سخت ہو جاتی ہے۔
اس لیے پیارے دوستو، رمضان کے ختم ہونے میں، رمضان کے پورا ہونے میں بس اب کچھ ہی دن باقی ہے، اس لیے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، رو رو کر اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، خوب روئیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر خوب دعائیں کرے، اس احساس کے ساتھ دعا کرے۔ عربی شاعر نے کہا ہے، الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک وان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک، کہ اللہ تعالیٰ تیرا گنہگار بندہ، تیرا نالائق بندہ، نافرمان بندہ تیرے در پر حاضر ہے، تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو گناہوں کو معاف کر دے گا تو یہ بات تیری شائن شان ہے، اور اگر تو دھتکار دے گا، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اے اللہ تیرے در کے سوا ایسا کون سا در ہے جہاں ہم جائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ اس لیے جو دن رمضان کے باقی رہ گئے ہیں عزیز دوستو، ان کی قدر کرے، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، روزوں کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کثرت سے کرے، اور یہ احساس پیدا کرے کہ اے اللہ تو نے اتنا عظیم الشان بابرکت مہینہ رمضان جیسا ہمیں عطا کیا، ہم اس کی قدر نہیں کر پائے، یہ احساس پیدا کرے۔ اس لیے کہ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے اور عبادت کرنا اور تلاوت کرنا اور نمازوں کا اہتمام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، قرآن کریم کی تلاوتوں کو اور دوسری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اپنے شائن شان بدلہ نصیب فرمائے، اور باقی جو دن بچے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔